کیا آپ جانتے ہیں کہ دیوار چین کوئی ایک دیوار نہیں بلکہ صدیوں سے تعمیر کی گئی دیواروں اور قلعوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو شاندار ڈرون فوٹیج کے ذریعے چین کی عظیم دیوار کی دلچسپ تاریخ اور دلکش نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ دیوار چین دنیا کی سب سے متاثر کن تعمیراتی کامیابیوں میں سے ایک ہے، جو ناہموار پہاڑوں اور وادیوں میں 13,000 میل سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ تاہم قلعہ بندی کے اس قدیم سلسلے کو بے مثال خطرات کا سامنا ہے۔ دیوار کا دور دراز مقام اور سخت ماحول تحفظ کی کوششوں کو انتہائی مشکل بناتا ہے، جس میں قدرتی کٹاؤ اور انسانی اثرات ان کے نقصانات اٹھاتے ہیں۔ دیوار چین کو بناتے وقت 18 لاکھ مزدوروں نے مل کر کام کیا تھا۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہونے کے باوجود دیوار چین سیاحت، آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات سے کمزور ہو گئی ہے۔ درحقیقت ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنی صدیاں گزر جانے کے دوران دیوار کا 30% حصہ غائب ہو چکا ہے۔ مزید اس پر چینی حکومت سیاحت کو فروغ دینے اور دیوار کی سلامتی کے تحفظ کے درمیان نازک توازن سے دوچار ہے۔ دیوار کا ارتقاء 2000 سال پہلے ہوا، جس میں یکے بعد دیگر خاندانوں نے اس کی تعمیر میں تعاون کیا۔ چھوٹی ریاستوں نے خانہ بدوش قبیلوں کے حملوں سے خود کو بچانے کے لیے بنائے تھے۔ دیوار چین کی تاریخ اس وقت شروع ہوئی جب موسم بہار اور خزاں کے دوران مختلف ریاستوں کی جانب سے تعمیر کردہ قلعہ بندیوں اور جنگجو ریاستوں کے ادوار کو چین کے پہلے شہنشاہ کن شی نے جوڑا۔ ہوانگ اپنے نئے قائم ہونے والے کن خاندان کو اندرونی ایشیا کے خانہ بدوشوں کے حملوں سے بچانے کے لیے دیواریں مٹی سے بنائی تھیں، جبری مشقت کے ذریعے تعمیر کی گئی تھیں، اور 212 قبل مسیح تک گانسو سے جنوبی منچوریا کے ساحل تک پہنچ گئی۔ بعد میں خاندانوں نے شمالی سرحدی دفاع کے لیے مختلف پالیسیاں اپنائیں۔ ہان اور خاص طور پر منگ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دوبارہ تعمیر کیا اور دیواروں کو پھیلایا۔ ہان نے قلعہ بندی کو مغرب کی طرف بڑھایا، کیوی نے تقریباً 1600 کلومیٹر نئی دیوار تعمیر کی، جبکہ سوئی نے اپنی دیوار بنانے کی کوشش میں 10 لاکھ سے زیادہ آدمیوں کو متحرک کیا۔ اس کے برعکس تانگ، یوان اور قنگ نے زیادہ تر سرحدی دیواریں نہیں بنائیں، بجائے اس کے کہ اندرونی ایشیا کے دوسرے حصوں کا انتخاب کیا۔ چین کی عظیم دیوار جو آج دکھائی دیتی ہے، وہ زیادہ تر منگ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے دیوار کے زیادہ تر حصے کو پتھر اور اینٹوں سے دوبارہ تعمیر کیا، جو اکثر اس کی لکیروں کو مشکل خطوں میں پھیلاتے ہیں۔ کچھ حصے نسبتاً اچھی حالت میں ہیں یا ان کی تزئین و آرائش کر دی گئی ہے، دیگر نظریاتی وجوہات کی بنا پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ان کے تعمیراتی سامان کے لیے تعمیر شدہ یا وقت کی تباہ کاریوں کی وجہ سے کھو گئے ہیں۔ طویل عرصے سے غیر ملکیوں کے لیے یہ دیوار اب ایک قابل احترام قومی علامت اور ایک مقبول سیاحتی مقام ہے، جس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں سیاح ہر سال آتے ہیں۔ یہ خطہ صحراؤں، نخلستانوں اور خشک میدانوں کے امتزاج پر مشتمل ہے، جو زراعت کے لیے بمشکل موزوں ہے۔ جب منگولیا کی میدانی طاقتوں کا اثر و رسوخ کم ہوا تو مختلف وسطی ایشیائی نخلستانوں کی بادشاہتیں اور خانہ بدوش قبیلے اپنی اپنی ریاستیں اور کنفیڈریشن بنانے میں کامیاب ہو گئے، جن سے بعض اوقات چین کو خطرہ ہوتا تھا۔ چین مناسب طریقے سے اس علاقے سے ہیکسی کوریڈور کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ سرحدی دفاع پر غور کرنے کے علاوہ ہیکسی کوریڈور نے شاہراہ ریشم کے تجارتی راستے کا ایک اہم حصہ بھی بنایا۔ اس طرح زمین کے اس حصے کو کنٹرول کرنا چین کے معاشی مفاد میں بھی تھا۔ ہان کے دور میں یومن پاس اور منگ خاندان کے دوران چینی اور اس کے بعد چینیوں اور خانہ بدوشوں کے درمیان تنازع ہوا، جہاں سے عظیم دیوار کی ضرورت پیدا ہوئی۔ جغرافیہ کے اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ چین کے زرخیز میدانوں کو جنوب میں تقسیم کرتا ہے اور شمال میں اندرون ایشیا کے نیم بنجر گھاس کو میدانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ 4 دیواری والے شہر انتظامی آسانی کے ساتھ دفاعی وجوہات کی بنا پر اناج کے آس پاس پروان چڑھے۔ انہوں نے حملہ آوروں کو باہر رکھا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ شہری اندر ہی رہیں۔ یہ شہر مل کر جاگیردارانہ ریاستیں بنیں گے، جو بالآخر متحد ہو کر ایک سلطنت بن گئے۔ اسی طرح اس ماڈل کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیواروں نے نہ صرف شہروں کو گھیر لیا بلکہ جاگیردارانہ ریاستوں اور بالآخر پوری چینی سلطنت کو زرعی شمالی میدانوں کے چھاپوں سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے سرحدوں کی بھی حفاظت کی۔ اندرون ایشیا کے میدانی معاشرے
چونکہ جانوروں کے ریڑھ فطرت کے اعتبار سے ہجرت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کمیونٹیز ساکن رہنے کے متحمل نہیں ہو سکتی اور خانہ بدوش کے طور پر تیار ہوئیں۔ بااثر منگول اون لیٹیمر کے مطابق یہ طرز زندگی چینی اقتصادی ماڈل سے مطابقت نہیں رکھتی۔ جیسے جیسے میدانی آبادی میں اضافہ ہوا، صرف چرواہی زراعت ہی آبادی کو سہارا نہیں دے سکتی تھی اور مادی انعامات کے ذریعے قبائلی اتحاد کو برقرار رکھنے کی ضرورت تھی۔ ان ضروریات کے لیے خانہ بدوشوں کو اناج، دھاتی اوزار اور پرتعیش سامان حاصل کرنے کے لیے آبادی معاشروں کا رخ کرنا پڑتا تھا جو وہ خود نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ اگر آباد لوگوں کی طرف سے تجارت سے انکار کیا گیا تو خانہ بدوش عام شہریوں سے لوٹ مار کرنے لگتے۔ اندرونی ایشیا کے 3 اہم علاقوں سے ممکنہ خانہ بدوشوں کی دراندازی نے شمالی چین کے لیے تشویش کا باعث بنا۔ شمال میں منگول، شمالی مشرق میں منچوریا اور شمالی مغرب میں سنگسیانگ۔ ان تینوں میں سے ابتدائی زمانے سے ہی چین کی سب سے بڑی تشویش منگولیا رہا ہے، جو ملک کے بہت سے شدید دشمنوں کا گھر ہے، جن میں ینگو، یانبی، خیتان اور منگول شامل ہیں۔ صحرائے گوبی، جو منگولیا کے 2/3 رقبے پر مشتمل ہے، اس نے مرکزی، شمالی اور جنوبی چرائی ہوئی زمینوں کو تقسیم کر دیا اور جانوروں کے خانہ بدوشوں کو میدان کے کنارے دھکیل دیا۔ منچوریا دریائے لیاؤ کی وادی کی زرعی زمینوں کا گھر ہے۔ شمالی پہاڑوں سے پرے اس کے مقام نے اسے چینی تشویش کے منتقل کر دیا۔ جب چینی ریاست کا کنٹرول کمزور ہو گیا تو تاریخ کے مختلف موڑ پر منچوریا علاقے کے جنگلاتی لوگوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ منچوریا اور شمالی چائنا کے میدان کو جوڑنے والا سب سے اہم راستہ، جو بحیرہ بوہائی اور یان پہاڑوں کے درمیان جڑا ہوا ہے، جسے شنگھائی پاس کہا جاتا ہے، جب دارالحکومت بیجنگ میں قائم کیا گیا، جو محض 300 کلومیٹر دور تھا۔ دیوار کی تاریخی اہمیت اس کی تصویری عکس سے بالاتر ہے۔ یہ ان لاتعداد کارکنوں، سپاہیوں اور کاریگروں کی ذہانت، محنت اور قربانی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جنہوں نے اس عظیم دیوار کو دن رات ایک کر کے تعمیر کیا۔ دیوار چین چینی تہذیب کی ایک نمایاں علامت ہے، ملک کی بھرپور تاریخ کا ثبوت ہے اور قومی فخر کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہم اس سفر کا اختتام کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ قدیم عجوبہ صرف ماضی کی یادگار نہیں ہے، بلکہ ہمارے مشترکہ ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ دیوار چین کے اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ دنیا کے سب سے دلکش مقامات کی کھوج کرنے والی ہماری دیگر ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔